آپ لوگوں کے سامنے فریض حج کے ارکان اور اس کی تمام تفصیلات آئی۔ حج کے ادا کرنے کے بعد عام طور پر جتنے بھی حجاج ہوتے ہیں وہ مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں، اور ایک اعتبار سے ان پر حق بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے بعد اور وہاں پر اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کے بعد اس ذات اقدس کے دربار میں بھی ہماری حاضری ہو، جو ہماری سب سے بڑی محسن ہے۔ اگر اللہ کے رسول نہ ہوتے تو ہم تک دین نہ پہنچتا۔ وہ محسن اعظم ہیں، وہ ہمارے ہادی اعظم ہیں۔ اس اعتبار سے ان کے دربار میں جانا اور ان کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، ان کے روضے پر حاضری دینا، یہ ہم سبوں کا اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ اس کے سلسلے میں کئی احادیث کے اندر ترغیب بھی ہے اور فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو جب حاجی حج کے اعمال سے فارغ ہوتا ہے، یا پھر آج کل کے اعتبار سے بہت سارے قافلوں کو پہلے ہی لے جایا جاتا ہے، تو مدینہ منورہ کے اندر بھی بعض ایسے اعمال ہیں جو بس وہیں کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کو دنیا کے دوسرے گوشوں کے اندر، دوسرے شہروں کے اندر وہ چیزیں مل نہیں پائیں گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجد نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی تعمیر کی ہے، صحابہ کے ساتھ مل کر۔ صحابہ جب کہتے تھے یا اللہ کے رسول آپ تو نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ بیٹھ جائیے، ہم کر دیتے ہیں، یہ مشقت کا کام، پتھر کا کام، گارے کا کام ہم کر دیں گے، آپ بیٹھ جائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ثواب کا مستحق میں بھی ہوں، مجھے بھی ثواب چاہیے، اس وجہ سے میں بھی اس میں برابر ساتھ دوں گا اور ہر کام میں شریک رہوں گا۔ یہ وہ مسجد ہے۔ مدینہ یہ اسلام کا گہوارہ ہے۔ اسلام کا جو سورج طلوع ہوا مکے میں ہوا، لیکن یہ جو سورج مکمل ہوا اور اپنی پوری آن بان کے ساتھ چمکا، وہ مدینے کی فضا کے اندر چمکا۔ وہاں سے جو اس سورج کی روشنی پھیلی، پوری دنیا کے اندر پھیلی، تو یہ وہ مقام ہے۔ تو اس مقام کے اندر مسجد نبوی جیسے بات آئی، یہ سب سے مبارک جگہ ہے۔ وہاں پر ایک نماز کا ثواب حدیث میں آتا ہے کہ 1000 نمازوں کے بقدر وہاں پر ثواب ملتا ہے۔ جیسے آپ خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہاں پر 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں 27 درجہ ثواب، لیکن وہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو کوئی وہاں ہے اور 40 نمازیں، یعنی کہ 8 دن کی 40 نمازیں، ہر دن میں 5 نماز اگر کوئی ادا کرتا ہے، تو بعض احادیث کے اندر تذکرہ ہے اللہ نفاق سے بری فرماتے ہیں، اللہ عذاب سے بری فرماتے ہیں، اور اللہ آگ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی برات کا ذمہ لیتے ہیں۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ 8 دن کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے، کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے۔ تو مسجد نبوی کے اندر ایک خاص چیز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے۔ یہ چیز آپ کو وہیں ملے گی۔ وہاں پر جانا، سلام عرض کرنا ایک مومن کی یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی اور سعادت ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کسی کو شاید نہ ملے، میسر نہ آئے، ہر کسی کے قسمت میں نہ ہو، لیکن جو کوئی وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر جائے، وہاں پر سلام پیش کریں، درود پیش کریں، اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ان دونوں قبروں پر بھی سلام پیش کریں۔ یہ آداب ہیں۔ اور جیسے مکے جانے کا، مدینے جانے کا ارادہ ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ غسل کرنا مستحب ہے، اور درود شریف کی کثرت خاص طور سے کرنی چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھیں۔ یہ اس وجہ سے کہ دل کے اندر نبی کی محبت، نبی کی عظمت اور نبی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مفید عمل ہے، لہٰذا عقیدت اور عظمت کے ساتھ جائیں گے تو وہاں پر صحیح طور پر ہم وصول کر سکیں گے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک خاص چیز ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ اس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر کے درمیان ایک جگہ ہے، وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سوچئے کہ دنیا میں جنت یہ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے اندر رکھی ہے۔ وہاں پر بھی نماز پڑھنے کا موقع ضرور حاصل کریں، اور وہاں پر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام فرمائیں۔ آج کل تو گورنمنٹ وہاں پر انتظامات اور سہولیات وغیرہ کے اعتبار سے نسک ایپ کے ذریعے وغیرہ سے اس کی جو پابندی کروائی جاتی ہے، وہ تمام چیزیں کرنے کی پہلے ہی سے جو ہے ترتیب بنائیں تاکہ وہ چیز نہ چھوٹے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک خاص چیز وہ وہاں کا قبرستان ہے۔
جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے. ہزاروں صحابہ کی وہاں پر قبریں آپ کو ملیں گی. کسی ایک ولی کی قبر ہو یا پھر جو ہے کسی ایک بزرگ کی قبر ہو تو لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر زیارت کر کے آتے ہیں. یہاں تو صحابہ کی قبریں ہیں, ہزاروں صحابہ کی قبریں ہیں. یہاں پر امہات المؤمنین کی قبریں ہیں, یہاں پر جو ہے یہاں پر جو ہے بڑے بڑے صحابہ کی قبریں ہیں. تو وہاں پر بھی ہم کو جانا چاہیے اور وہاں پر جانے کے ساتھ ساتھ ان قبروں کی زیارت کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جاتے رہتے تھے اور دعا کرتے رہتے تھے. پھر اس کے ساتھ غزوہ احد کا جو جگہ ہے وہاں پر صحابہ کی قبریں ہیں, وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے, وہاں پر بھی جانا چاہیے. اس کے ساتھ ایک خاص چیز اور ہے, وہ ہے مسجد قباء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو مسجد بنائی وہ مسجد قباء ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جاتے تھے, 2 رکعت پڑھتے تھے, خیر خبر لیتے تھے, پھر واپس آتے تھے. تو سنیچر کے دن وہاں پر جانا چاہیے اور دوسرے ایام میں بھی جا سکتے ہیں. وہاں پر 2 رکعت کی جو فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو ثواب ہوگا عمرے کے بقدر ہوگا. لہٰذا یہ مدینے کے اعمال ہیں, تو مدینے میں جب تک رہیں درود شریف کے اندر کثرت کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کے اندر کثرت کریں اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں. اگر ایک بھی ہماری حاضری صحیح طور پر ہو جائے تو ہماری دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے کافی ہے. نبی کی سچی محبت دل میں آئے گی, شریعت پر عمل کرنا آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے. جتنے بھی اعمال, جتنے بھی واجبات, جتنی بھی سنتیں بیان کی گئی ہیں صحیح طور پر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج کا سفر آسان فرمائے, مبارک فرمائے, مفید فرمائے, قبول فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے اندر ہمیں واپس پہنچائے. وآخر دعوانا